السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جنگ بدر کے اوپر بیان ہوگا۔ جنگ بدر یہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ یہ جنگ کیوں واقع ہوئی، اس کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10-12 صاحب کے ساتھ مکہ شریف کے قریب ایک مقام پر نگرانی کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں پر عمر ابن حضرمی کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور ان سے مسلمانوں کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی اور عمر ابن حضرمی اس میں قتل ہو گیا۔ تو اہل مکہ کے دلوں کے اندر بدلے کی آگ سلگ رہی تھی، اور اسی درمیان میں ابو سفیان کا قافلہ جو ملک شام سے واپس ہو رہا تھا مکہ شریف کے لیے، اور ملک شام سے جو بھی قافلہ مکہ شریف کے لیے جاتا تو وہ مدینہ شریف کے قریب ہو کر گزرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر ہم ابو سفیان کے قافلے کو روک دیں تو مکے والے اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ہمیں ذرا سی بات پر تکلیف نہ دے، کیونکہ مکے والے شرارت پر ہمیشہ کمر بستہ رہتے، اکثر مدینہ شریف کے قریب آ کر چراگاہوں پہ حملہ کرتے، مسلمانوں کے قافلوں کے اوپر حملے کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ہم ابو سفیان کا قافلہ روک دیں تو مکے والے صلح پر مجبور ہو جائیں گے، اور آئندہ پھر وہ ذرا سی بات پر ہمیں تکلیف نہیں دیں گے۔ 12 رمضان شریف کو 2 ہجری اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بہت عجلت میں، بہت جلدی، بہت ہی زیادہ عجلت میں مدینہ شریف سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو خبر پہنچ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ قافلہ روکنے کے لیے آ رکھے ہیں، تو اس نے ایک قاصد مکہ شریف روانہ کر دیا۔ اس قاصد نے زمانہ جہالت کے مطابق بڑے ہی خطرناک انداز میں مکہ شریف میں خبر پھیلائی، اپنا گریبان پھاڑ لیا، اونٹ کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ مکے والوں، تمہارا قافلہ عنقریب لوٹ لیا جائے گا، اور مسلمان قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس نے ایسا بھڑکایا کہ پورے مکے میں ایک جوش پیدا ہو گیا، اور پھر عمر ابن حضرمی کے قتل کا بدلہ، اس کی بھی آگ ان کے دلوں میں جل رہی تھی، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم بالکل حملہ کر کے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے کئی حلیف قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سے مکہ شریف سے جو لوگ یعنی کفار قریش نکلے تو ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان کا جو سردار تھا وہ عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہاں تک کہ ادھر سے مکہ شریف سے لوگ نکل گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی تو آپ نے راستے میں تمام اصحاب کو جمع کیا اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی بھی ہو جائے، کیونکہ مکے والے ایک بڑا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ رکھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر لڑائی چھڑ گئی تو باقاعدہ جنگ ہوگی، تو کیا تم سب اس جنگ کے لیے تیار ہو؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت میں جھوم کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں۔ یہی جوش حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتایا۔ تمام مہاجرین جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انصار خاموش تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انصار نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تو اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ مدینے کے انصار اس وقت حملہ کریں گے یا اس وقت تلوار اٹھائیں گے جبکہ مشرکین مکہ مدینہ شریف پر چڑھائی کر دیں۔ لیکن یہاں پہ مدینہ شریف سے باہر جنگ کا معاملہ تھا تو انصار خاموش تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جماعت انصار کی طرف دیکھا تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ہمارے متعلق اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا جواب یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دے دیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ حضرت سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو جا کر۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں بائیں سے لڑیں گے، بس آپ ہمیں حکم دے دیں، آپ جہاں ہمیں پکاریں گے ہم وہاں پہ نظر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ اب مسلمانوں کا یہ لشکر جن کی تعداد 313 تھی میدان بدر کی طرف چل پڑے۔ مشرکین مکہ پہلے ہی میدان بدر کی طرف نکل گئے تھے۔ راستے میں خبر ملی، ابو سفیان نے قاصد بھیجا کہ ہم خطرے سے باہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ابو سفیان نے بڑی چالاکی سے سمندر کے کنارے کا راستہ اختیار کیا اور کنارے کنارے وہ مکہ شریف کے لیے نکل گیا اور یہ خبر پہنچا دی اپنے لشکر میں کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس چلو کیونکہ ہم محفوظ ہیں اور ہم حفاظت کے ساتھ مکہ شریف پہنچ جائیں گے۔ کفار قریش میں اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ جنگ کی اب ضرورت نہیں، لہذا واپس چلو کیونکہ ہمارا قافلہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن بعض کہنے لگے کہ نہیں، ہم بغیر لڑے واپس نہیں جائیں گے، ہمیں عمر ابن حضرمی کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ غرض کہ انہیں سمجھایا گیا کہ اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر میں ابو سفیان نے اپنی تجویز رکھی کہ ٹھیک ہے، ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، لیکن ہم بدر تک جائیں گے اور وہاں پہ جا کر 3 دن رکیں گے، اونٹ ذبح کر کے وہاں پہ کھائیں گے، خوب جشن منائیں گے تاکہ پورے قبائل عرب کے اوپر ہماری دھاک بڑھ جائے اور دوبارہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو مشرکین مکہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثاروں کے ساتھ بدر کی جانب تشریف لے جا رکھے ہیں۔ راستے میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش ہوا۔ ایک بدوی، ایک دیہاتی اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا۔ اس سے مسلمانوں نے پوچھا کہ مشرکین کا کیا حال ہے، ان کے قافلے کو کیا تو نے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہاں پہ کسی کا لشکر یا کسی بھی جماعت کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام اس بدوی سے کہتے ہیں کہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر۔ تو وہ بدوی، وہ دیہاتی کہتا ہے کہ کیا تم میں کوئی رسول پاک، تم میں کوئی اللہ کا نبی ہے، کیا تم میں کوئی رسول موجود ہے؟ تو کہا کہ ہاں، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ تو وہ بدوی، وہ دیہاتی، وہ چرواہا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کے سوال پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ حضرت سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلال میں آ گئے اور اس سے کہتے ہیں کہ تو یہ سوال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کر، بلکہ تو میرے پاس آ، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ وہ حضرت سلمہ ابن سلامہ کی طرف گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ تو نے اس اونٹنی سے بدماشی کی ہے اور اس کے پیٹ میں تجھ سے بچہ ہے۔ جیسی حضرت سلمہ ابن سلامہ نے
اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ ایک دم اس کا چہرہ فق ہو گیا، گھبرا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سلمہ چھوڑے اسے، تم نے اسے رسوا کر دیا۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کسی چیز کا علم نہیں، کسی چیز کی خبر نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر ہم علم غیب بتائیں تو یہ وہابیہ دیا بنا ہمارے اوپر شرک اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ لیکن اے وہابیوں، غور سے اس روایت کو سنو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ پوشی کے لیے خاموش ہے، اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تربیت پانے والے، صحبت مصطفیٰ جان رحمت میں زندگی گزارنے والے ایک صحابی رسول کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے آپ نے اس کی خبر دے دی، اس شخص کی بدکاری کی خبر دے دی۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ بہرکیف جب مسلمان میدان بدر میں پہنچے تو مشرکین پہلے ہی وہاں پہ پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے تمام پانی پر اور کنوؤں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہ ریتیلی جگہ تھی، اور وہاں پہ پیر جمانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں نہ ہم اور آگے بڑھیں اور چشموں کے اوپر قبضہ کر لیں، کیونکہ انہی چشموں سے مشرکین جن کنوؤں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہاں پہ پانی پہنچتا ہے۔ اصل میں بدر جو ہے ایک گاؤں کا نام ہے، اور وہاں پہ ایک کنواں تھا اس میدان میں، اس کنویں کا نام تھا بدر۔ اسی کنویں کی وجہ سے اس علاقے کا، اس گاؤں کا نام بدر پڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آگے بڑھے، اصحاب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام چشموں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب رحمت خدا بندی دیکھیے کہ رب جل شانہ نے بارش بھی برسا دی۔ بارش برسنے سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہو گیا کہ ریتی اپنی جگہ پہ جم گئی، مسلمانوں کو اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور مشرکین جہاں ٹھہرے تھے وہاں پہ پورا کیچڑ ہو گیا۔ اب انہیں وہاں پہ چلنے میں بڑی دشواری اور تکلیف ہونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے 17 رمضان شریف کو جنگ بدر ہوئی، اس سے ایک شب یعنی شب میں، یعنی جنگ بدر جیسے کل ہے تو اس سے ایک دن قبل شب میں جو ہے آپ میدان بدر میں نکلے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ میدان کا معائنہ کر رکھے ہیں، اور معائنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دائرہ بنا کر کہ یہاں پہ فلاں ابن فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں ابن فلاں مرے گا، یعنی ایک ایک مشرکین کا نام گناتے جا رکھے ہیں کہ فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، نام لے لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ عتبہ یہاں مرے گا، ربیعہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، امیہ ابن خلف یہاں مرے گا، ایک ایک کا نام آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تھی تو بخدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کے لیے جہاں نشاندہی کی تھی ہم نے اسے وہیں پہ مرا ہوا پایا۔ یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے، کیونکہ کون کہاں مرے گا یہ علوم خمسہ میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم خمسہ کے جزیات اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی بتائے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا کھلا ہوا علم غیب ہے کہ آپ نے مشرکین مکہ کے مرنے کی خبر دے دی کہ کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا۔ جب دوسرا دن نکلا، جنگ بدر ایک بڑی طویل داستان ہے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہوں۔ جب صبح ہوئی اور صفیں بنائی جانے لگی، مشرکین مکہ سب بنا کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو لے کر، جن کی تعداد 313 ہے، اور بتائیے مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں ہے، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ان کا لشکر ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں مشرکین کے پاس تلوار ہے، نیزے ہیں، ان کے پاس میں سوار بھی زیادہ ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پورے لشکر میں صرف ایک گھوڑا ہے، کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نیزے ہیں، باقی صحابہ کرام خالی ہاتھ ہیں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہم خالی ہاتھ ہیں، یہ جنگ کیسے ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لے لو، قربان جائیے۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جنگی نقطہ نظر سے
یہ بالکل خلاف ہے کہ تلوار کا مقابلہ لکڑیوں سے کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام یہاں پہ ملک گیری کے لیے نہیں اترے تھے، یہاں پہ مال و دولت کے لیے نہیں لڑنے اترے تھے، بلکہ وہ تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اترے تھے۔ اور جو محبت مصطفیٰ میں اترتا ہے میدان میں تو اس کی زبان پہ یہی ایک صدا ہوتی ہے، سلیب دار سکی دشت و کوثر سکی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جا نثار چلے، سنی جو بانگ جرستہ و قتل گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یار چلے۔ تمام صحابہ کرام ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر میدان میں اتر گئے اور اس کے محبت میں جھوم کر بس یہی گنگنا رہے تھے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ کی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہ کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کی صف بندی کی صف بنا رکھے ہیں۔ اسی دوران میں اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحاب چلے۔ راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا۔ جب پوچھا کہ کہاں جا رکھے ہو تو انہوں نے یوں ہی بہانے بتا دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے جا رکھے ہو، تم ان کے لشکر میں شامل ہو کر ہم سے جنگ کرو گے، لہذا تم وعدہ کرو اور عہد کرو ہم سے کہ مشرکین سے جنگ نہیں کرو گے، میدان میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان چھڑانے کے لیے اس وقت ان سے یوں ہی وعدہ کر لیا، لیکن جب ہم پہنچے میدان میں، عین اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کر رہے تھے تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پہنچ گئے اور جا کر سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا۔ یہاں پہ مسلمانوں بہت غور و فکر کا مقام ہے کہ میدان جنگ میں ایک ایک سپاہی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور پھر حضرت حذیفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بڑے بہادر اور بڑے جیالے تھے، جنگجو تھے، لیکن ایفاء عہد دیکھو، اسلام میں وعدہ وفا کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے، اسلام میں دھوکہ دینا قطعی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جبکہ مشرکین سے عہد اور وعدہ کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں اصحاب سے کہا کہ تم لشکر میں شامل نہیں ہونا، جبکہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، برخلاف مشرکین 3 گنا زیادہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہہ رکھے ہیں کہ تم ہرگز لشکر میں شامل نہ ہونا، اس لیے کیونکہ تم ان سے وعدہ کر چکے ہو اور ہم وعدہ پورا کرنے والے ہیں، ہم وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دینے والے ہیں، اگرچہ تم نے مشرکین سے وعدہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی، لاؤ بڑے بڑے بادشاہ آج موجود ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں گزر چکی ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں کسی نے ایسی ایفاء عہد کی مثال قائم نہیں کی ہوگی جو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں وعدہ وفا کرنے کی مثال قائم کر رکھے ہیں کہ اگرچہ تم نے مشرکین سے وعدہ کیا ہے لیکن ہم وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ تم میدان میں نہیں آؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو روک دیا، حضرت مشرکین مکہ سے جنگ کے خلاف حضرت حذیفہ اور حضرت حسین کو روک دیا اور لشکر میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صف بندی پوری کر لی تو ادھر سے بہت اتراتے ہوئے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے، عتبہ اور اس کا بھائی تھا شیبہ، یہ میدان میں نکلے اور عتبہ نے اپنے بیٹے ولید کو بھی ساتھ میں لیا۔ یہ تینوں میدان میں اترے اور آ کے کہتے ہیں کہ جو ہماری خاندان میں سے ہو، جو قریش ہو، ہم پلہ ہو، وہ میدان میں آئے۔ میدان میں آ کر وہ للکار رکھے ہیں کہ جو ہمارے جوڑ کے ہو وہ میدان میں آئے۔ اب قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ نے کسی انصار کو میدان میں نہیں اتارا، آپ نے کسی اور قبیلے کے کسی فرد کو میدان میں نہیں اتارا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مثال قائم کر رکھے ہیں کہ یہ پہلی جنگ ہے، یہ اسلام میں پہلی جنگ ہے۔ آپ نے عتبہ، شیبہ اور ربیعہ کے مقابلے میں اگر اتارا ہے تو اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو میدان میں بھیجا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں انہیں میدان میں بھیجا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے ان کو بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام دے رکھے ہیں کہ اے میرے چچا امیر حمزہ، اے مولا، اے علی، اے علی مرتضیٰ اور اے ابو عبیدہ، یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، لہذا تم میدان میں اترو تاکہ دنیا دیکھ لے
کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر کسی کو میدان میں اتارا ہے تو اپنے خون کو میدان میں اتارا ہے، اپنے قریبیوں کو میدان میں اتارا ہے۔ اسلام کے تحفظ اور حفاظت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی خاندان کو پہلے پیش کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں آئے اور بہت ہی زبردست لڑائی ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ اپنے زمانے کے مجے ہوئے پہلوان تھے، بہت طاقتور بہادر تھے۔ آپ نے عتبہ کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید سے لڑ رکھے ہیں اور بڑی بہادری سے آپ نے ولید کو تہہ تہہ کر دیا، اس کی لاش خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دم توڑ رکھی ہے۔ ادھر شیبہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ رکھے ہیں۔ شیبہ نے آپ کو تلوار ماری، آپ کا پیر زخمی ہو گیا، آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، شیبہ مسلسل آپ پر وار کیے جا رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کی طرف جھپٹے اور ایک وار میں ہی اسے ختم کر دیا، اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا تو حضرت ابو عبیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ابو طالب نے جو کہا تھا آپ کی شان میں، کیا ہم اس کے مصداق نہیں ہیں؟ یقیناً انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اے مشرکین مکہ، تم اسی وقت محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر ہاتھ ڈال سکتے ہو جبکہ ہم خاندان میں سے کوئی زندہ نہ رہے۔ ہمارے جیتے جی جب تک ہمارے بنو ہاشم میں جتنے بھی فرد اور جوان زندہ ہے، جب تک ہم زندہ ہے تب تک تم محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میری خاندان کے ایک فرد محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر اپنی جان قربان کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اب باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، بہت زبردست خون ریز لڑائی ہو رکھی ہے، مسلمان بڑھ بڑھ کے حملہ کر رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ یہ جنگ کسی مال و دولت کی ہوس کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ کسی ملک گیری کے لیے یا سطح کے لیے نہیں تھی، بلکہ اگر یہ جنگ تھی تو اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے تھی، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے تھی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے، پھر 2000 فرشتے پھر 3000 فرشتے مدد کے لیے آئے، اور پھر 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوڑے چلتے اور کوڑوں کا نشان مشرکین کے چہرے کے اوپر میں نظر آتا، لیکن مارنے والے انہیں نظر نہیں آتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ تلوار نہیں چلتی لیکن کسی کی گردن اڑ جاتی، گویا فرشتے بڑھ کے حملہ کر رکھے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5000 فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ ان مشرکین کے لیے مٹھی بھر 1000 ہوتے ہی کتنے ہیں، انہیں فنا کرنے کے لیے تو ایک فرشتہ کافی تھا، کیونکہ جب قوم عاد کو رب تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا تو حضرت جبریل امی نے زمین و آسمان کے درمیان سے ایسی چنگھاڑ لگائی ہے کہ قوم عاد کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے، ان کے بھیجے بہہ کر ناک اور منہ سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبریل امی تنہا ان کے لیے کافی تھے۔ آخر 5000 فرشتے کیوں آئے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں یقیناً ایک فرشتہ کی تمام مشرکین کے لیے کافی تھا، لیکن 5000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور مقام مصطفیٰ کا ادب اور عظمت پوری دنیا کو بتانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدد کے لیے بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہے۔ آپ کی چادر بار بار اپنے کاندھے سے سرک جاتی۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر آپ کے کاندھے پہ رکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب بس کیجئے، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ کیا ہے اور یقیناً اللہ کی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ جنگ زوروں پر ہے، مسلمان پڑھ پڑھ کر اپنے جوہر دکھا رکھے ہیں، مشرکین مکہ بھی لڑ رکھے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں ہی تھا کہ 2 نوجوان بڑے خوبصورت چہرے والے اور بڑی کم ان کی عمر تھی، دونوں میرے دائیں بائیں آ گئے اور ایک دھیرے سے کہتا ہے کہ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کون ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں بیٹا، تم ابو جہل کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو دونوں بچے کہتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے
کہ ابو جہل سے لڑیں گے یہاں تک کہ ہم اسے قتل کر دیں، نہیں تو لڑتے ہوئے ہم اپنی جان قربان کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے جذبہ شہادت کے اوپر اور ان کا جوش دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اتنے میں ابو جہل میرے سامنے آ گیا، وہ اپنے سپاہیوں کے نرغے میں تھا، محافظوں کے بیچ میں تھا۔ میں نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان میں سے ایک کا نام معوذ تھا اور ایک کا نام معاذ تھا، دونوں بچے اپنی تلوار لے کر ابو جہل کے اوپر ایسے جھپٹے ہیں جیسا کہ باز اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چشمے زدن میں دونوں بچوں نے ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور ایک بچے نے اس کے پیر پر ایسا مارا ہے کہ اس کا ایک پیر کٹ گیا اور دونوں اب اسے مار رکھے ہیں۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، بعد میں انہوں نے ایمان لایا اور یہ صحابی رسول ہوئے ہیں۔ تو اکرمہ نے معاذ کے کاندھے پر ایسی تلوار ماری کہ بازو کٹ گیا، اور بازو اس قدر کٹا کہ وہ چمڑی کے اوپر جھولتا رہ گیا، یعنی پورا ہاتھ کٹ گیا، صرف جلد پر چمڑی کے تسمے پر وہ جھول رہا ہے۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں اسی حال میں لڑتا رہا اور اکرمہ کے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ اکرمہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں لڑ رہا تھا، لڑتے ہوئے اس ہاتھ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی، میں نے اس ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، لیکن درد بھی بہت تھا اور لڑنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو قربان جاؤ نوجوانوں اس نوجوان کی بہادری کے اوپر کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور پوری طاقت سے کھینچ کر الگ کر دیا، اب ہاتھ الگ ہو گیا۔ معاذ کہتے ہیں کہ بس میں اسی انداز میں لڑتے رہا، ایک ہی ہاتھ سے لڑ رہا ہوں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کی تلوار سے میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو لیا اور ان کے بدن پہ رکھا، جہاں سے کٹا تھا وہاں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ بخدا وہ لعاب دہن تھا یا اکسیر تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ہاتھ رکھ کر لعاب لگایا ہے بخدا وہ ہاتھ جڑ گیا۔ معاذ کیسے کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ایسا جوڑ دیا جیسا کہ کبھی کٹاکی نہیں تھا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم قربان جائیے کہ نہ وہاں پہ آلات جراحت ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور ساز و سامان ہے، کیسے جراح ہے میرے آقا، کیسے طبیب حاذق ہے کہ ہاتھ رکھا، لعاب دہن لگایا، ہاتھ جڑ گیا اور ایسا جڑا کہ ہڈی سے ہڈی کو جوڑ دیا، رگوں سے رگوں کو جوڑ دیا، جلد سے یعنی چمڑی سے چمڑی کو جوڑ دیا۔ معاذ کہتے ہیں کہ ہاتھ ایسا جڑ گیا جیسا کہ کبھی کٹاکی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار بڑھ بڑھ کے لڑ رکھے ہیں، یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہوئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل کے قریب سے گزرا، اس کے بدن میں زندگی کی تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن پہ پیر رکھ کے کہا کہ کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ تو کہا کہ بتا اب تجھے کیسا لگ رہا ہے، تیرے غرور کا سر کٹا کی نہ کی؟ بتائیے وہ مردود ظالم مر رہا ہے، لیکن اتنا بڑا گھمنڈی اور مغرور تھا کہ وہ کہتا کہ ہاں مر تو رہا ہوں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے کسی اونچے خاندان کے آدمی نے نہیں مارا بلکہ کسان کے 2 لڑکوں نے مارا ہے۔ ابو جہل اتنا بڑا مغرور ہے کہ مرتے وقت بھی اس کا گھمنڈ اور غرور ختم نہیں ہوا۔ حضرت معوذ اور معاذ یہ دونوں افرا کے بیٹے تھے اور یہ انصاری تھے، اور انصاری عموماً کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور قریش مکے کے جو قریش تھے کفار و مشرکین یہ کسانوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے تھے۔ تو ابو جہل نے اس لیے کہا کہ مجھے کوئی اونچی خاندان کا مارتا تو افسوس نہ ہوتا، لیکن کسان کے بیٹوں نے مارا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر وہ مر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ جب اس کی لاش کے قریب پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دور کا فرعون تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو فرعون فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کا سر کاٹ کر قدم مصطفیٰ میں ڈال دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی جس میں مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اس میں تمام لاشوں کو ڈال دیا گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ جہاں کہیں کوئی لاش نظر آتی تو آپ اسے دفنانے کا حکم دیتے۔
لاش کو کبھی آپ یوں ہی نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے اس وقت حکم دیا کہ بڑا گڑھا کھودا جائے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں سب کی لاش ڈال دی گئی سوائے امیہ ابن خلف کے، کیونکہ اس کی لاش اتنی پھول گئی تھی، جب مسلمانوں نے کھینچنے کی کوشش کی تو اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پیر وغیرہ الگ ہونے لگے، تو وہیں پر اسے مٹی سے دبا دیا گیا۔ جب تمام مشرکوں کی لاش اس گڑھے کے اندر ڈال دی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچے اور جا کر کہتے ہیں نام لے لے کر، اے ادبا۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مواہب لدنیہ میں بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ادبا، اے شیبہ، اور ایک ایک مشرک کا نام لیتے جا رکھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ میں نے تو پا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رکھے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے فتح مبین عطا فرمائی، اور تم سے ذلت کے عذاب کا وعدہ کیا تھا، بتاؤ تم عذاب چکھ رہے ہو یا نہیں، تمہیں عذاب پہنچا یا نہیں۔ قریب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، حیرت سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مرے ہوئے بے جان لوگوں سے بات کر رکھے ہیں، یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا آپ کی باتوں کو سنیں گے؟ آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر، یہ یقیناً مر چکے ہیں لیکن زندوں سے زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی زندہ جتنی باتیں نہیں سن سکتا ہے اتنی یہ مردے سن سکتے ہیں، ان کے اندر جواب کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے۔ تو یہیں سے ہمیں مزاج ملا کہ مرنے کے بعد جب ابو جہل جیسا ظالم فرعون سن سکتا ہے، مرنے کے بعد جب عتبہ اور شیبہ جیسے مردود ظالم گستاخان رسول اور مشرکین مرنے کے بعد بھی کلام اور باتیں سن سکتے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، تو جب مشرکین مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے تو قبرستان میں ہم جا کر باہر سے ہی دل میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ارے سلام کرتے وقت یہی تو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے مردے ہیں، چاہے کوئی 100 سال پہلے دفن ہوا ہو، 200 سال پہلے دفن ہوا ہو یا ایک دن پہلے دفن ہوا ہو، جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے سلاموں کو سنتے ہیں اور اپنی قبروں سے جواب بھی دیتے ہیں۔ یہیں سے مزاج مل گیا کہ جب مشرکین کے مردے مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کا عالم کیا ہوگا، اللہ والوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو ہم اپنے مشکل وقت میں ان اولیاء کرام کو پکارتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہوئے، بہت زوردار تمام مسلمانوں کا استقبال کیا گیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ تھا جنگی قیدیوں کا، وہ 70 قیدی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انہیں قتل نہ کیا جائے کیونکہ آخر یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے رشتے میں ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اللہ انہیں ہدایت دے دے اور یہ اسلام قبول کر لے، تو کیوں نہ ان سے جزیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے 4000 درہم فدیہ رکھا۔ مشرکین مکہ جو قیدی تھے 4000 درہم فدیہ دیتے اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں ویسے ہی آزاد کر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، سرکار نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مسلمانوں یہ بہت قابل غور مقام ہے۔ دیکھو آج ہم بہت زیادہ تعلیمات سے دور ہے، دینی تعلیم سے دور ہے، دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہے، جبکہ قرآن کا جب سب سے پہلا حکم آیا ہے تو یہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھنے کے تعلق سے آیا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قیدیوں میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان سے کہا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے
کہ تم مدینہ شریف کے میں جو مسلمان ہیں تو تم میں سے ہر ایک آدمی 10 لوگوں کو لکھنا سکھائے، یعنی 10 مسلمان کے بچوں کو ایک آدمی لکھنا سکھائے، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ کتنا بہترین اور پیارا فدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، جس ذریعے سے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ ان سے یہ مقرر کیا کہ 10 جو ہے تو بچے تم انہیں لکھنا سکھاؤ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرح سے خصوصیات میں سے ہے، ورنہ آج اگر کوئی وہابی دیوبندی ہے نا، جبکہ ہمارے علماء اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بدعقیدوں، بددینوں، بد مذہبوں کے پاس تعلیم نہ دلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدعقیدہ یہ روایت پیش کر دے کہ سرکار نے بھی تو مشرکین مکہ سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی تھی، انہیں لکھنا سکھایا تھا، تو وہ اس زمانے کی بات تھی، اس دور کی بات تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام اپنی نگرانی میں کیا تھا۔ آج کے دور میں کوئی وہ دلیل پیش کرے تو یہ معتبر نہیں ہوگی۔ یقیناً اس دور میں اپنی اولاد کو کسی بھی بدعقیدے، بد مذہب، بددین، گستاخان رسول سے تعلیم دلوانا یہ سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سنی صحیح العقیدہ اساتذہ کا انتظام کریں۔ یہاں پہ تعلیم کی اہمیت ضرور معلوم ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر ایک آدمی کے ذمے 10 بچوں کو رکھا کہ انہیں لکھنا سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ مسلمانوں، تعلیم کو سمجھو، علم حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے چکر میں تم دین کو کھو بیٹھو، بلکہ پہلے دینی تعلیم حاصل کرو، دین پہ عمل کرو، اور دنیاوی تعلیم میں بھی تم اپنا ایک اونچا مقام بناؤ، اپنا مقام پیدا کرو۔ انہی قیدیوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا اب تم بھی فدیہ دو، تو کہنے لگے اور تم اپنا نہیں بلکہ اپنے دونوں بھتیجے کا بھی فدیہ دو۔ عقیل ابن ابی طالب اور نوفل جو ہے، ان کے والد کا نام دیکھیے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ بھی اس وقت وہاں پہ قیدیوں میں تھے، اور حضرت عباس کے حلیف میں سے ایک شخص وہ بھی تھا۔ تو کہا کہ چچا آپ بھی فدیہ دیجئے، اور صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے دونوں بھتیجوں کا اور اس شخص کا جو آپ کا حلیف ہے اس کا بھی جو ہے تو آپ فدیہ دیجئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تم تو جانتے ہو میرے پاس کہاں پیسے ہیں، میں کہاں سے فدیہ دوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ چچا جان، آپ کی وہ دولت کیا ہوئی جو آپ جنگ میں نکلنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کے حوالے کر کے آئے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر میں واپس آؤں تو ٹھیک، اور نہیں آ پایا تو میرے اولاد میں اتنا پیسہ تقسیم کر دینا۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بخدا تم اللہ کے سچے نبی ہو، تم جھوٹ نہیں کہہ رکھے ہو، کیونکہ یہ راز صرف میرے اور میری بیوی کے درمیان تھا، کوئی تیسرا اس سے واقف نہیں تھا، لیکن تم نے مدینہ شریف میں بیٹھے بیٹھے مکہ شریف کی خبر دے دی، اور وہ بھی میرے گھر کی خبر دے دی، میرا ایک راز تم نے یہاں پہ افشا کیا، یقیناً تم اللہ کے نبی ہو اور تمہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بھتیجوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں شامل ہو گئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے، اور یقیناً اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی موقع ملا تو میں ضرور علم غیب کے اوپر بھی بیان کروں گا۔ یہاں پہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ جنگ بدر کے حالات جو ہے تو پیش کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک دو مسئلے کے تعلق سے میں کچھ وضاحت کرتے چلوں۔ ہمارے محب گرامی جناب ابرار صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کسی لنک کے اوپر، کوئی ہو سکتا ہے چینل ہو سوشل میڈیا پر، اس چینل میں انبیاء اکرام کے تعلق سے کچھ سوالات جاری کیے جاتے ہیں، اور ان سوالات کا جو ہے لوگ جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ
انبیاء کرام کے نام جو لکھے جا رکھے ہیں تو وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لکھا جا رکھا ہے، تو چینل چلانے والے انبیاء کرام کے نام کے آگے شارٹ میں درود پاک لکھ رہے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے تو علیہ السلام نہ لکھ کر صرف عین لکھ دے رہے ہیں، اور ایسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے آگے صرف سواد لکھ رہے ہیں یا صرف سواد لام عین میم لکھ دے رہے ہیں، یعنی شارٹ میں درود پاک لکھ رہے ہیں. تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا ہے کہ شارٹ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک لکھنا سخت ناجائز اور گناہ ہے، بلکہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا جائے گا تو نام پورا لکھنا ہے. ایسے ہی انبیاء کرام کے نام کے آگے صرف عین نہ لکھے بلکہ پورا علیہ الصلوۃ والسلام لکھے. ایسے ہی صحابہ کرام اور بزرگوں کے نام کے آگے صرف را اور ضاد نہ لکھے بلکہ پورا رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھیں. یہ ادب ہے اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. دوسرا سوال اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انبیاء کرام کے تعلق سے جو سوالات ہو رکھے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں اندازاً جواب دے دیتے ہیں. تو اندازاً جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ یعنی اندازہ جواب دے دیا کہ اگر صحیح ہوا تو ٹھیک، ورنہ اگر غلط ہوا تو صحیح جواب تو معلوم ہو ہی جائے گا. تو دیکھیے، معاملہ انبیاء کرام کا ہے. ویسے تو کسی بھی معاملے میں بغیر علم کے کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. جب بھی کسی سوال کا جواب دینا ہو تو تحقیق کر لے، جواب پہلے معلوم کرے، علم حاصل کرے، اس کے بعد ہی جواب دے. اور خاص طور پہ انبیاء کرام کے معاملے میں اپنی اٹکل سے، اپنے اندازے سے ہرگز جواب نہ دے، کیونکہ اس میں گستاخی کا اور بے ادبی کا پہلو بہت زیادہ قوی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جواب کسی گستاخی کی طرف چلا جائے، بے ادبی کی طرف چلا جائے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مہینوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایک شو آتا ہے ٹی وی کے اوپر KBC کر کے، یعنی کروڑ پتی کر کے کوئی سیریل آتا ہے، اس میں سوالات ہوتے ہیں اور جواب دینا پڑتا ہے. تو سائل نے، یعنی سوال کرنے والے نے، اس میں جواب دیا تھا اور 4 آپشن اس کے اندر میں ہوتے ہیں. تو اس میں سوال یہ تھا کہ ان میں سے کون نبی نکی ہیں، اور 4 بزرگوں کے نام تھے. ان میں سے 2 نام تو میرے ذہن میں ہیں. ایک حضرت جبریل علیہ السلام کا نام تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، اور اسی طرح سے 2 نام اور تھے. لیکن جو 3 نام تھے وہ نبیوں کے نام نہیں تھے، اور صرف ایک ہی نام تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، یعنی نبیوں میں، انبیاء کرام میں سے. اب سائل کا سوال کیا ہے، غور سے سنیے. سوال یہ کر رہا ہے کہ ان میں سے کون نبی نکی ہیں. تو جواب دینے والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا، اپنے اندازے سے نام لے لیا. ہو سکتا ہے کہ سوال نہیں سمجھ پایا ہو. تو اس نے جب نام یہ لیا کہ کون نبی نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا. تو گویا یہاں پہ اس نے اپنی اٹکل اور اپنی مرضی سے جواب دیا، اپنے اندازے سے جواب دیا. تو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا کہ نہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے. اچھا، خاص بات یہ کہ جواب دینے والا کوئی مسلمان ہی بیٹھا تھا. بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھئی مسلمان ہو کر اسے یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں، جبکہ قوم کے بچے یہ جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے جب آدمی خوب زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو دین کی طرف سے رجحان خود بخود کم ہوتا ہے. تو دیکھیے، اس کے اندازے کے جواب نے اسے ایمان سے دور کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. اس لیے انبیاء کرام کے تعلق سے جب بھی کوئی سوال پوچھے جائیں تو ہرگز اپنی اٹکل سے، اپنے اندازے کی بنیاد پر جواب نہ دے، بلکہ سوال کسی عالم دین کے پاس، سنی صحیح العقیدہ عالم کے پاس پیش کرے، ان سے جواب لے، اس کے بعد اس جواب کو آگے بڑھائے. اپنی مرضی سے شریعت میں کسی بھی معاملے میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. جیسے کہ ابھی یہ جو ارطغرل الغازی کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کے اوپر الحمدللہ میں نے بھی جو ہے تو اپنا ایک بیان اس کے اوپر کیا اور بتایا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کے اوپر ایپیسوڈ وغیرہ نہیں بن سکتے. لیکن پتہ نہیں کیا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ وہ اس سیریل کو، اس دھاراواہک کو، یا پھر اس ایپیسوڈ کو جو پکچر بنی ہوئی ہے ارطغرل الغازی کے اوپر، اسے بہت متبرک سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ، اور بڑے احترام سے جو ہے تو اس کو دیکھ رکھے ہیں. دیکھیے، ہرگز کوئی بھی فلم، کوئی بھی سیریل یہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی دھاراواہک ہو، کوئی بھی سیریل
سیریل اگر کسی شخصیت پر یا تاریخ پر بنتا ہے تو وہ 100% تاریخ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو پروڈیوسر ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی ضرور اس کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق سیریل بناتے ہیں، نہ کہ تاریخ کے مطابق بناتے ہیں۔ تو لہذا نوجوانوں، ہرگز تم اپنے بزرگوں کی تاریخ فلموں میں دیکھ کر یا ٹی وی یا سیریل میں دیکھ کر نہ سیکھو۔ اگر تاریخ سیکھنا ہے تو علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کرو۔ اگر تاریخ آپ کو جاننا ہے تو کتابیں پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو۔ میں بار بار گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ موبائل سے دل لگانا چھوڑ دے، موبائل کو ہاتھوں میں تھامنا چھوڑ دے، کتابوں کو ہاتھوں میں اٹھائے، کتابوں سے دل لگائے، کتابوں سے محبت کرے، کیونکہ بہترین اگر کوئی دوست اور ساتھی ہے تو وہ کتابیں ہیں۔ کتابوں سے دوستی کرو، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھو، مطالعے کی عادت ڈالو، اور یہ رات تک موبائل کا استعمال کرنا بند کر دو، کیونکہ موبائل کا استعمال تمہارے ذہنوں کو تباہ کر رہا ہے، تمہاری سوچوں کو تباہ کر رہا ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو یہ موبائل تباہ کر رہا ہے۔ اور موبائل کے صدہا نقصانات ہیں جو آپ کے اوپر آیا ہے، مجھ سے زیادہ اس کے کیا نقصان ہیں وہ آپ لوگ خود جانتے ہیں، استعمال کرنے والا خود جانتا ہے کہ موبائل کے نقصانات کیا ہے۔ اس کے برعکس کتابوں کے فائدے کیا ہیں یہ آپ خود محسوس کرو گے جبکہ آپ خود کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دو گے۔ خدا کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کرو، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔